بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اور وہاں صحابہ کرام مل جل کر بیٹھے ہوئے کچھ ہنسی مذاق کر لیتے، یہ بھی برداشت نہیں تھا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اس وقت دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کچھ اپنی ضروریات کے متعلق بات کر رہے تھے، چہروں پہ مسکراہٹ طاری تھی، ہنستے ہوئے دندان مبارک ظاہر ہو رہے تھے، دانت اظہار کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سارے عالم کے مسلمانوں کو خصوصاً کیا سبق دیا؟ آئے صحابہ کے محفل میں آ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمانے لگے، کس بات نے تمہیں خوشی میں ڈال دیا؟ کیا تم موت کی مصیبت سے پار ہو گئے؟ کیا تمہارے قبروں کا سوال جواب ختم ہو گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت کا پروانہ لکھ دیا جس کی وجہ سے آج کھلکھلا کر ہنس رہے ہو؟ یاد رکھو تم کو اس ایک ایسی جگہ پر جانا پڑے گا جہاں اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چلے جائے تو محمد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا، فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہاں جب تمہیں موقع دیے جاتے ہیں تو عمل کر لو، یہاں جب تمہارے لیے کچھ عبادت کے موقع دیے جاتے ہیں تو ایسا ذخیرہ جمع کر کے رکھ دو۔ دوستوں میں ایک بات پوچھوں آپ سے، وہ باپ جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تھوڑا 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 کر کے جماتا ہے اس لیے کہ جب میری بیٹی کے شادی کا وقت آ جائے تو میں مصیبت میں نہ پڑ جاؤں، کبھی بینک میں جماتا ہے، کبھی اپنی بیرو اور تجوری میں جماتا ہے، کبھی چیٹیاں ڈالتا ہے، کبھی تھوڑے تھوڑے کپڑے لے کر جماتا ہے، کبھی تھوڑا تھوڑا زیور لے کر جماتا ہے، یہ اس لیے جماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا کام صرف غریب ہی نہیں کرتا بلکہ کروڑ پتی سے کروڑ پتی بھی کرتا ہے کہ جب اپنی بیٹی بالغ ہو جاتی ہے اور اس کی شادی کے لیے تقریباً 5-6 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو ایسے وقت میں باپ کے سر پر ایک مصیبت منڈلاتی رہتی ہے اور باپ ہمیشہ فکر میں رہتا ہے کہ میری بیٹی کے شادی کے وقت اگر میرے ہاتھ میں پیسے نہ رہے تو میرے بچی کے سسرال والوں کے سامنے میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اگر میری بیٹی کے جوڑے میں پیسہ نہ رکھوں، میری بیٹی کی شادی میں پلنگ بیرو نہ رکھوں تو میری بیٹی کو کون شادی کر لے کر جائے گا؟ اس لیے عقل مند باپ کیا کرتا ہے کہ بیٹی کی شادی ابھی 5-6 سال 10 سال بعد میں ہوتی ہے تو ابھی سے تھوڑا 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 کر کے جماتا ہے، جب مکمل جم جاتا ہے تو شادی میں اس کے ٹھاٹ اور باٹ کو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کتنے آسانی کے ساتھ کبھی باورچی آ کر کہتا ہے کہ 1000 روپے کی ضرورت تو فوراً 1000 روپے اٹھا کر دیتا ہے، کبھی بیوی آ کر کہتی ہے کہ نمک نہیں تو نمک کا انتظام فوراً جیب سے پیسے نکال کر کرتا ہے، کبھی مہمانوں کے لیے چائے کا وقت آتا ہے تو 1 لیٹر کے بجائے 10 لیٹر دودھ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کے لیے کرائے کے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو بہترین اے سی کی گاڑی کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اٹ اے ٹائم خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ اس نے شادی کے وقت کے آنے سے پہلے اپنے لیے عقل مندی کا ایک ذریعہ بنا لیا اور پیسے جمع کر کے رکھ لیا۔ اسی باپ کو عقل مند کہتے ہیں، لیکن ایسا باپ تو ہماری محفل میں ہر کوئی بن چکا ہوگا جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ میں ایسے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہاری بیٹی کی شادی کا وقت مصیبت کا ہے یا خبر کا عذاب مصیبت کا ہے، یا تمہاری بیٹی کی شادی کا وقت مصیبت کا ہے؟ ارے یہ بیٹی کے سسر کو جواب دو تب بھی شادی ہو جائے گی، جواب نہ دو تب بھی شادی ہو جائے گی، لیکن قبر کے فرشتوں کا اگر آپ جواب نہ دیں گے تو خدا کی قسم مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں اگر آپ اپنے نیکیوں کو خرچ نہیں کریں گے تو جنت میں ایک کمرہ بھی تمہارے لیے متعین ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید مذاق کے طور پر اپنے دربار میں بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، ان کے دربار میں جہاں وزیر ہوتے تھے وہاں علماء کی محفل بھی بیٹھتی تھی، اللہ والوں کی محفل بھی بیٹھتی تھی۔ خلیفہ ہارون رشید کے محفل میں حضرت شاہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمیشہ دربار میں آتے۔ ان کے لیے خلیفہ ہارون رشید نے یہ فیسلٹیز دیا تھا کہ جب چاہے وہ دربار میں داخل ہو سکتے ہیں اور جب چاہے دربار سے نکل سکتے ہیں، چاہے رات کی اندھیری ہی کیوں نہ ہو، اور ہمیشہ آتے
مذاق مذاق میں بادشاہ کو آخرت کے پوائنٹ بتا کر جاتے، آخرت کے اشارے بتا کر جاتے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے کرامتی ولی اللہ تھے، ایک مرتبہ ایسے ویسے نہیں ولی نہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے کرامتی، دنیا میں رہ کر جنت کی تجارت کرنے والے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ ہارون رشید کی سواری جا رہی تھی بیوی کے ساتھ۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کا نام زبیدہ تھا، دونوں مل کر سمندر کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے، ٹھنڈی ہوا لے رہے تھے، وقت گزاری کا کام کر رہے تھے۔ شاہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سمندر کے قریب میں رہنے والی جو بالو تھی، اس بالو سے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، جیسے میں اور آپ بچپن میں جہاں کہیں بھی گھر بننے کے لیے بالو آ کر پڑ جاتی تو میں اور آپ گھر بناتے تھے، ہاتھ گھسڑ کر ذرا مٹی کھینچ دیے تو یہ ادھر سے گھسنے کا دروازہ، وہ ادھر سے نکلنے کا دروازہ۔ اس میں بھی ایک پوائنٹ، اس میں بھی ایک عقل مندی استعمال کیا، اللہ والوں نے گھر بنا کر رکھ دیا حضرت شاہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ۔ اب ادھر سے جانے والے کو بھی کہتے، ادھر سے جانے والے کو بھی کہتے، کون ہے جو 1 دینار میں گھر خریدنے والا؟ جو آدمی 1 دینار میں گھر خرید لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ سمندر کے کنارے میں کون عقل مند گھر لے گا؟ ایک لوڈ آئے گا تو پورا گھر تباہ اور تاراج، ایک ہوا کا جھونکا پڑ جائے تو پورا گھر چلا جائے گا۔ اتنے میں خلیفہ ہارون رشید کی سواری آ رہی ہے، چہل قدمی آ رہی ہے، ساتھ میں بیوی بھی تھی۔ کہنے لگی، اس وقت خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کے جیب میں غالباً پیسے نہیں تھے، آج ہماری بھابھی جب باہر نکلتی ہے کیا کٹے کٹے پیسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، رات میں جو چرا چرا کر رکھی رہتی ہے، ایک کروٹ پلٹ گئے تو ہو گیا قصہ ختم۔ وہ کیسے سوئچ آف ہوتے ہیں، کیسے ہضم ہوتے ہیں نہیں معلوم۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ سرتاج 1 دینار دیجئے، میں گھر خریدنا چاہتی ہوں۔ سرتاج مجھے 1 دینار دیجئے، میں گھر خریدنا چاہتی ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ بیگم پاگل ہو گئی ہے، یہ مٹی کا گھر شاہ بہلول کے ہاتھ سے خریدنا چاہتی ہے۔ آج مسلمان اپنی بیوی جب لپسٹک کے لیے پیسے پوچھے تو کمینہ بن کر لپسٹک کے لیے پیسے دینے کے لیے تیار، نک پالش کے لیے پیسہ پوچھے تو دینے کے لیے تیار، بے حیا لباس کے لیے پیسہ پوچھے تو دینے کے لیے تیار، ٹی وی کے لیے پیسہ پوچھے تو دینے کے لیے تیار، کیبل کے لیے کرایہ پوچھے تو دینے کے لیے تیار، حرام خوری کے لیے پیسہ پوچھے تو دینے کے لیے تیار۔ بیوی جو بھی چیز پوچھتی وہ دینا واجب نہیں ہے، حلال پوچھے تو دو ورنہ حرام پوچھے تو روکنے کا آپ کے پاس حق ہے۔ رمضان آ رہا ہے، آپ خرچ کریں گے اپنی بیویوں پر، آپ خرچ کریں گے اپنی اولاد پر، آپ خرچ کریں گے اپنی بہنوں پر۔ یاد رکھو یہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے رحمتیں برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ مہینے میں بھی اگر کوئی آدمی شیطان کو خوش کرے گا تو سمجھ جاؤ کہ دنیا کے اندر اسے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں، دوزخ کی گارنٹی مل چکی ہے۔ شاہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ لگا رہے ہیں کہ 1 دینار دے کر ایک گھر کو خریدو، جنت میں گھر ملے گا۔ بیوی نے پوچھا کہ 1 دینار دیجئے، میں گھر خریدنا چاہتی ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، بیگم 1 دینار خامخواہ ضائع کرے گی، دینار اگر تجھ سے بہلول کو دینا چاہتی ہے، تم کیا 1 دینار دینا چاہو گی؟ میں 1000 دینار دینے کے لیے تیار، لیکن یہ گھر خریدنے کے بہانے 1 دینار کو ضائع مت کر۔ نہیں میں خریدنا چاہتی ہوں۔ اب بیوی کی حجت کے سامنے کون نہیں گھٹنے ٹیکا؟ ہاں وہ اللہ والے تھے جو بیوی کے صحیح قانون پہ عمل کرتے تھے، غلط قانون پہ گھٹنے ٹیکنا تو دور کی بات، نظر کو نیچے تک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج ہم مسلمان بیوی کی ہر فرمائش پر اپنے ایمان کو قربان کرنے کے لیے تیار، اپنے عیش کو قربان کرنے کے لیے تیار، نبی کی شریعت کو قربان کرنے کے لیے تیار، صحابہ کے طرز کو قربان کرنے کے لیے تیار، خدا کے کلام کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ ایسے مرد کو حضرت عمر فاروق کی حدیث سنانا پڑے گا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیوی کا غلام ہوگا آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، آسمان کے فرشتے۔ پھر قیامت میں کیا سزا؟ قیامت میں کیا سزا؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیوی کے غلط باتوں پہ عمل کرتا ہے،
غلط خواہشات کو پوری کرتا ہے، بیوی کا غلام بنتا ہے، ایسے آدمی کو کل قیامت میں اوندے منہ گرا کر پیروں کی طرف سے کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، پیروں کی طرف سے کھینچ کر۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے معاف کرے ڈنکی کی چوٹ میں کہہ سکتا ہوں میں کہ آج 100 مسلمانوں میں 90% مسلمان جورو کے غلام بن چکے ہیں۔ اگر بیوی کا غلام نہیں تو کیوں برقع نہیں پہناتا؟ بیوی کا غلام نہیں تو کیوں لپسٹک پر تجھے غصہ نہیں آتا؟ بیوی کا غلام نہیں ہے تو کیوں گھر سے ٹی وی نہیں نکالتا؟ بیوی کا غلام نہیں ہے تو کیوں تو داڑھی نہیں چھوڑتا؟ بیوی کا غلام نہیں ہے تو بے حیا بنا کر کتوں کی طرح کیوں راستے میں لے کر جاتا ہے؟ کیونکہ تو بیوی کا غلام ہے، وہ تیری آقا ہے، وہ تیری مالک ہے۔ بیوی کے غلاموں کو یہ سزا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے ہم نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو بڑی طاقت دی ہے، ہمیشہ وہ بلند رہے گا، ہمیشہ وہ اونچا رہے گا، ہمیشہ اس کا مرتبہ زیادہ رہے گا۔ صحیح بات کہتی ہے سر جھکا کر قبول کر لو، صحیح فرمائش کرتی ہے سر جھکا کر قبول کر لو، صحیح آرزو کرتی ہے دل کی گہرائیوں سے ادا کرو، پوری کرو۔ غلط بات کہتی ہے سالنے میں نمک نہیں مارنے پر آیا، کھانے میں نمک نہیں مارنے پر آیا، ماں کے گھر سے پیسے لے کر نہیں آئی، مارنے پہ آیا نامرد۔ نماز نہیں پڑھی تو مسواک کی کاڑی سے مارنے کی اجازت سرور کائنات نے دی تھی تجھے، سر میں پلو نہ ڈالی تو مسواک کی کاڑی سے مارنے کی اجازت سرور کائنات نے دی تھی تجھے، ٹی وی دیکھے تو مسواک کی کاڑی سے مارنے کی اجازت سرور کائنات نے دی تھی تجھے، تیری بات نہ مانے تو بستر بدلنے کی اجازت سرور کائنات نے دی تھی تجھے۔ کیا بیوی کے غلطیوں کو دیکھ کر، بیوی کی حرام کاریوں کو دیکھ کر، بیوی کی خدا کی نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی تو نے تیرے بستر کو الگ کیا؟ بیوی جب لپسٹک لگا کر لال منہ کی باندری بن کر تیرے سامنے آئی تو کیا تیرے مسواک کی کاڑی سے تیری بیوی کو تمہارا؟ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرَّحٍ، مارنے کی اجازت ہے لیکن بغیر داغ کے مارو، ایسا مار نہ مارو کہ جس سے داغ پڑ جائے، سمجھانے کے لیے، سدھارنے کے لیے۔ آپ کہیں گے ہمیں کیا حضرت مسواک سے مارنا، اس کے کفگیر کے مارا کھا کر ہمیں سست ہو گئے ہیں، اس کے بیلن کے مارا کھا کر ہمیں سست ہو گئے ہیں، اس کے ڈنڈے کے مارا کھا کر ہمیں سست ہو گئے ہیں۔ یہ ہے آرزو کو پورا کرنے کا۔ یاد رکھو، سمجھ جاؤ، خود سدھرو، سدھارو۔ چنانچہ بات پر سبیل تذکرہ آ گئی۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید نے بیوی سے کہا کیا کہتی ہو، 1 دینار ضائع کرے گی؟ ہاں دینا ہے، دیو، دینا تمہیں دیو۔ چل بھائی، مانگتی تو چلے جا، لے لے۔ بیوی نے شوہر کے سامنے غلط فرمائش نہیں کی، جنت کا جب نام آ گیا تو حاصل کرنے کے لیے مانگ رہی ہے۔ کس کا نام؟ جنت کا تذکرہ آ گیا، زبیدہ کے کان میں جنت کی آواز پڑ گئی، نعرہ لگانے والا، فروخت کرنے والا مجھ جیسا دیوانہ نہیں، آپ جیسے عقل مند نہیں، بلکہ ولی کامل شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ تھے۔ ولیوں کے باتوں پر اتنا بھروسہ تھا، اللہ والوں کی باتوں پر اتنا بھروسہ تھا۔ آج ہم کہے کہ بیٹے بھائی مسلمان جلدی آ جا، مسجد کو تو آنے کے لیے تیار نہیں، پورا رمضان تراویح پڑھ لے، یہی تیری تجارت ہے۔ نہیں، کیا حضرت تراویح صبح کچھ رہتی تو کیا ہوگا تھا، ظہر کے بعد رہتی تو کیا ہوتا تھا، رات کے 3 بجے رہتی تو کیا ہوتا تھا؟ عین بیپار کے وقت تراویح آئی نا حضرت، کیا بھی عین بیپار کے وقت تراویح؟ عشاء کے بعد ایج بیکا سب اختیار کر لے کو، کپڑے لینے، جوتے لینے، چپل لینے، بنگڑیاں لینے آتی، ویسے وقت تراویح رکھ ڈالتی نا حضرت۔ عین بیپار کے وقت تراویح نہیں آئی، عین تراویح کے وقت کمینے تو دکان کھولا۔ عین بیپار کے وقت تراویح نہیں آئی، عین بیپار کے وقت قرآن نہیں آیا، عین بیپار کے وقت نماز نہیں آئی، عین نماز کے وقت شیطان نے تیرے دکان کو کھولنے پہ مجبور کیا، عین نماز اور قرآن کے وقت شیطان نے تیری بیوی کو باہر نکلنے پہ مجبور کیا۔ تو کہتا ہے کہ تیرے دکان میں تراویح آڑ آ گئی ہے، آسمان کے فرشتوں کو پوچھ، قرآن مجید کو پوچھ، سرور کائنات کو پوچھ، اللہ رب العزت کو پوچھ کہ کون کس کے آڑ میں آئے، ساری دنیا کی کائنات یہی جواب دے گی کہ تیرے دکان میں خدا کی عبادت آڑ نہیں آئی، بلکہ عبادت میں تیرا دکان آڑ آیا۔
इबादत में तेरी बीवियां आड़ आई, इबादत में तेरे जूते चप्पल आड़ आए। अगर कोई आदमी तरावी के वक्त जूतों की दुकान खुला रखा, कान फोड़ कर सुन ले मुसलमान, क्योंकि हमारी मस्जिद में मैं सिर्फ गोरी पाड़ा नहीं बोल सकता, बल्कि पूरे बेंगलुरु के अतराफ अकनाफ के मुसलमान भी आते हैं। कान फोड़ के सुन लो, अगर कोई आदमी तरावी को छोड़कर जूतों की दुकान खुला रखा, कोई आदमी तरावी को छोड़कर चप्पल की दुकान खुला रखा, कोई आदमी तरावी को छोड़कर कपड़े की दुकान खुला रखा, तो मतलब यह हुआ कि उसके सामने दो टट्टों में दो चीज दी गई, एक टट्टे में कुरान और एक टट्टे में जूते, तो उसने कुरान को छोड़कर जूते को कबूल किया। यह मतलब निकला उसका, मतलब यह निकला उसका। तू एक जूते के 50 रुपए के नफे को छोड़ दे, एक रकात पढ़ ले, कितना सवाब आज नहीं मालूम होगा। जब तेरा बेटा, जब तेरे पड़ोसी तेरे आंख को आकर बंद करेंगे, आंख बंद होने के बाद तुझे तरावी के 2 रकात की फजीलत का सवाब दिखाई देगा। काश कि मैं जूतों को छोड़ के, काश कि मैं दुकान को बंद करके, काश कि मैं अपने तख्त तिजारत को छोड़कर एक 20 रकात नमाज पढ़ लेता, आज उसका सवाब, उसका फायदा मुझे मिल जाता। आगे बढ़ो, आगे कूद जाओ, तो मेरे हाल चलते चलते अर्ज करूंगा। खलीफा हारून रशीद कहने लगे कि ले ले जा 1 दीनार, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरे पास से 1 दीनार जा रहा है। अच्छा, गए जुबैदा साहिबा किसके पास? शाह बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के पास। जाकर कहने लगे कि जा ले ले हजरत 1 दीनार ले, वो घर दो मुझे। शाह बहलूल दाना 1 दीनार लिए, झोली में डाल लिए। अब घर देना कि नहीं देना, उठाकर अपने हाथों से घर तोड़ को, जाओ घर मिल गया तुमने जन्नत में, बोल डाले। अरे इसकी पैसा भी गया, घर भी गया, पैसा भी गया, घर भी गया। खुश हो गई जुबैदा खानम, क्योंकि भरोसा था। ये दुनिया का घर देने का वादा नहीं कर रहे थे, जन्नत का घर, भरोसा था। ले लिए, घर फुट गया। बहलूल दाना निकलकर उधर चले गए। इधर जुबैदा भी, खलीफा हारून रशीद आए, रास्ते में बीवी को छेड़ते हुए आए। बहुत बड़ा काम की तू, बहुत अच्छा काम करी, क्या बड़ा घर मिला तुझे, छेड़ते नहीं। कभी कभार बीवियों को मोहब्बत से, मजाक से भी छेड़ा करो। कभी भी खाना रख, पानी रख, तो उसमें पानी डाल। जल्लाद क्या तू? बीवी से जरा मजाक भी करो, मोहब्बत से बात भी करो, इत्मीनान के साथ गुफ्तगू नहीं, कभी छेड़खानी, कभी मजाक। वो तुम्हें मजाक करेगी, वो तुमको मजाक। इसीलिए सरवरे कायनात ने फरमाया एक अच्छी कुंवारी लड़की से शादी करो, क्योंकि वो तुमसे मजाक करेगी, तुम उससे मजाक कर सकते हो। हमें बाहर गए तो हाथा जोड़ ले को, पावा जोड़ ले को, दाढ़ी मुंडाने वाले के सामने भी झुक गए, बाटल मारने वाले के सामने भी झुक गए, हराम खाने वाले के सामने भी झुक गए। घर के अंदर आ गए तो हमारा रफन टफ घर के बहुत बड़े रौड़ी इनू रोबदार, इनू बोले सो टाइम खाना रख डालना, इनू बोले सो टाइम पानी रख डालना, इनू ये करो बोले तो अरे रमजान है। बाज कमीने मुसलमान ऐसे हैं, माफ कीजिए मुझे सख्ती के साथ इसलिए बोलने की जरूरत पड़ती है, आज मुसलमान अपनी बीवियों पे इतनी सख्ती करता है। इन्हों क्या करते सो रमजान में? सहरी में रोटी के साथ एक चाकना, खाने के साथ एक चाकना, दही भी रन्ना, चाय भी रन्ना, पान भी रन्ना, इसके सिगरेट बीड़ी का भी ख्याल करना। कौन? बीवी। वो सब कर डाल को खाने, रोटी के साथ एक सालना, वो पकाने के वास्ते टाइम, खाने के साथ एक सालना, वो पकाने के वास्ते टाइम। पूरी मेहनत इन्हें कर रही है बेचारी। रहम करो, कहो कि पका ना पका, सादा खाना पका के 4 पका दे। ये खाने का महीना नहीं है, ये इबादत का महीना है। ये खाने का महीना नहीं है, भूखे रहने का महीना है। 11 महीने हमने इतना पेट काटा, इतना पेट काटा कि जिसकी कोई हद नहीं। 1 महीना खुदा के लिए भूखे रह जाओ, अल्लाह ताला 11 महीने के बकदर खिलाएगा आपको। नहीं, सहरी में 4-5 किस्म के सालने, इफ्तारी में 4-5 किस्म के सालने, पकाते पकाते उसके फर्ज भी जा रहे हैं, कुरान की तिलावत भी जा रही है, जिक्र अस्कार भी जा रहा है, दरूद भी जा रही है। क्यों? कि हमारा शौहर को अगर रोटी के साथ सालना नहीं पकाए तो उन्हें पहले से भूखा शेर रहे,
भूख का कुत्ता उन्हें, भूख में और क्या करता मालूम नहीं, पेट का कोट, पेट भर कोच, क्या बोले भी समझा नहीं, तो या तो मारता, नहीं तो गाली देता, नहीं तो लास्ट एंडिंग पॉइंट में तलाक दे डालता। अब भूख है सही से, भूख में गुस्सा ज्यादा ना, अब देखे रहेंगे जितनी भूख रहती है उतना गुस्सा ज्यादा रहता है इसे, भूख जितनी चढ़ रही है टेम्पर भी उतना चढ़ रहा है इसका, गुस्सा ज्यादा। डर कर उन्हें क्या करती है, असर की नमाज लेट कर रही है, मगरिब पढ़ी तो पढ़ी नहीं तो पढ़ी नहीं, जोहर पढ़ी तो पढ़ी नहीं तो नहीं पढ़ी, सब कुछ हो रहा है। नौशा के लिए खाने का इंतजाम और पकाने का इंतजाम कर रही है, 4-4 किस्म के सालन पका रही है, 2-2 किस्म के मिठे पका रही है। पकाने का महीना, खाने का महीना, अरे भूखे रहने का महीना है ये, इबादत का महीना है ये, तिलावत का महीना है ये। सिर्फ नकल कर लो सहाबा किराम की, कामयाब हो जाओगे। एक्टिंग कर लो सहाबा किराम की, कामयाब हो जाओगे। आज हमारे रोजे को कौन रोजा कहता है? आज हमारे रोजे रोजे नहीं बल्कि सहाबा की नकल है, उन पेट पे पत्थर बांधने वालों की नकल है, उन रात के सहरी में आधा खजूर खाने वालों की नकल है, उन इफ्तारी में 1 घूंट पानी पीने वालों की नकल है, रोजा रखकर मैदान जिहाद में उतरने वाले जंगे बदर के सहाबियों की नकल है। हमारा रोजा, वो रोजा रखकर जंग के बदर मैदान में उतर जाते थे, जिहाद के लिए उतर जाते थे। आज का मुसलमान रोजा रखकर मस्जिद के लिए उतरना तैयार नहीं है, मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है, एक आधा पारा कुरान उठाकर देखने के लिए तैयार नहीं है। एक 10 मरतबा पैगंबर दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनके सदक़े में कुरान मिला, जिनके सदक़े में रमजान मिले, जिनके सदक़े में लैलतुल क़द्र मिला, जिनके सदक़े में हमारे मुंह की बदबू को मुश्क का दर्जा दिया गया, जिनके सदक़े में रोजा रखने वालों को समंदर की मछलियों की दुआएं मिली, इस्तग़फ़ार मिला, जिनके सदक़े में बिलों में छुप कर रहने वाली मासूम मखलूक चूंटियों मकोड़ों की दुआएं मिली, जिनके सदक़े में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिनके सदक़े में कायनात को आरास्ता कर दिया जाता है, उस पैगंबर दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर 10 दरूद पढ़ने का मौका रोजेदार मुसलमान को नहीं मिल रहा है। आज 25 दरूद पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा आज के मुसलमान को। रमजान का महीना खाने का नहीं, तिजारत का नहीं, पहनने का नहीं, ओढ़ने का नहीं। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से खाने का बायकाट कर दो, मैं ये नहीं कहता कि एकदम से बिल्कुल दुकानें बंद करके रह जाओ, करो आप तिजारतें भी, करो आप खाओ भी, पियो भी, अच्छा खाओ अच्छा पियो, क्योंकि अल्लाह ताला खुसूसन रमजानुल मुबारक में अपने रहमत के दरवाजों को खोल देता है और रिज्क को आम कर देता है। खाओ, इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कुछ रोजे का असर भी रहना। रमजान के बाद हमें बाहर निकले तो आदमिया बोलना वाकईतन भाई रोजा रखो तुम्हें दुबले हो गए ही को बोल को, रोजा रखकर तुम्हारा रंग जरा कम होगा है भी, गोरे पंडू कैसे का थे तुम्हें, 1 महीना तुम्हें रोजा थे दिखता ना, कलर भी डिम होगा है, कई से हट्टे कट्टे 250-200 किलो के मुसलमान थे, रोजा रखे दिखता तुम्हें 125 किलो के हो गए ही। हमें रमजान के बाद बाहर निकले तो इन्हें पक्का रोजेदार की तो रमजान से पहले 150 को तो 250 है। रमजान के बाद हमारे जिस्म में और इजाफा आ गया, वो पपई, वो अनानस, वो सेब, वो अंगूर, वो आश, वो पकौड़े, वो क्या कहते हैं बड़े, वो सब खाकर और ज्यादा हमारे अंदर इजाफा आ गया। मैं ये नहीं कहता कि जायज नहीं है, खूब जायज है। 1 रोजा पूरे महीने में, 1 रोजा, 30 रोजे नहीं, 30 रोजे तो तुम पहले करते थे वैसे ही रखो। 1 रोजा, अल्लाह हमारे आका ने आधा खजूर खा के रोजा रखा है, आका के कलमा पढ़ने वालों ने आधा खजूर खा के रोजा रखा है। आज मैं आका के रोजे की तरह रोजा रखना चाहता हूं, 1 रोजा, सिर्फ 1। हक तो यह था कि 30 रोजे भी ऐसे रखे, हक तो यह था कि 30 रोजे भी आपके पेट में पत्थर बने, हक तो यह था कि 30 रोजों का इफ्तार भी 1 घूंट पानी पे गुजर जाए। मैं नहीं कहता कि आप ऐसे रहो, 1 रोजा अल्लाह के रसूल को याद करके, रसूलुल्लाह के रोजे को याद करके, सहाबा के रोजे को याद करके 1 रोजा आधे खजूर में और 1 रोजा आधे खजूर की इफ्तारी पे खत्म करो। 5 वक्त की इबादत के सजदे भी ऐसे हो कि तुम सजदे के लिए तुम्हारी पेशानी जमीन में लगने के लिए देर हो, खुदा की मगफिरत करने के लिए देर ना हो। ऐसा 1 रोजा और 1 सजदा कर लो।
انقلاب پیدا ہو جائے گا, زندگی بدل جائے گی. ہمارے روزوں میں جھوٹ, ہمارے روزوں میں غیبت, ہمارے روزوں میں ٹیویاں, ہمارے روزوں میں گانے. بعض مسلمان بڑے متقی ہو جاتے سونو, گانے گینے چھوڑا کو خوالیاں ڈال لیتے سو, بہت بڑے اللہ والے انہوں رمضان میں گانے چھوڑاتے. حضرت اب کیا کرتے سو, جھوم برابر جھوم شرابی. وہاں نے بھی پکا شرابی تھی, وہ ڈالا نہیں تو اور کیا ڈالتا. خواجہ پیا, کیا کی پیا, خواجہ کا پیا, خواجہ نہیں پیا. کون کہتا ہے کہ خواجہ پیا؟ خواجہ نہیں پیا, تم خواجہ کو پیا کہتے ہو, پیوٹ کا شارٹ کٹ ہے پیا. تم خواجہ کو پیوٹ کہتے ہو. خوالیاں ڈالتے ہیں رمضان المبارک میں. کیا کہتا ہو, ٹائم پاس. ٹائم پاس کرنے کے لیے سو جا, ٹائم پاس کرنے کے لیے مسجد میں ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جا, ٹائم پاس کرنے کے لیے درود پڑھ. کون سا مولوی تجھے ممبر پہ کھڑے ہو کر, مصلی میں کھڑے ہو کر ٹائم پاس کرنے کے لیے قوالی کا سننے کی اجازت دی ہے؟ کون سا مسلمان تجھے ٹائم پاس کرنے کے لیے عورتوں کی آواز سننے کی اجازت دی ہے؟ بعض لوگ گھروں کے اندر, کل نہیں پرسوں چاہتا ہے فون, حضرت رمضان میں وہ کیا کہ کیو ٹی وی کے اندر, میں بولا نا وہ کیو ٹی وی میں اعلان کرا گیا تھا رمضان کے اندر خصوصی مسائل پیش کیے جائیں گے. کیو ٹی وی کے اندر خصوصی مسائل رمضان کے اندر پیش کیے جائیں گے. کیا بھی خصوصی مسائل جو قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں, سے پیش کرتی ہیں کیا؟ ارے ٹی وی بند کرتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں رمضان پورا حضرت ٹی وی کو ہاتھ لگاتا نہیں, میں نہیں لگایا تو بھی گھر کے اندر ہے کہ نہیں ہے, نہیں لگایا تو بھی گھر کے اندر ہے کہ نہیں ہے. حضرت غالب امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, آ کر حضرت ہمارے بوڑی میں کتا گر گیا ہے. بولیا شریعت کا حکم کیا, کسی کی بوڑی میں کتا گر کو مر گا تو پورا پانی نکالنا. اب بوڑی ایک ایسی چیز کے نکالتے گئے تو پانی آنے والی چیز, اس لیے اندازہ لگا لینا کہ اس بوڑی کے اندر کتنے بگیٹ پانی ہو سکتا ہے, کتنے بنگی پانی ہو سکتا ہے. 1500 بنگی, 2000 بنگی, تو وہ نکال دیے تو شریعت کا حکم ہے کہ بوڑی پاک ہو جائے گی. وہ نکالے بغیر, مثال کے طور پر 2000 کا اندازہ لگائے, پورے ریٹرون کھڑے رہنے والے 1990 پر 9 نکالے, ایک نہیں نکالے تو تب بھی وہ پورا پانی ناپاک ہی ناپاک رہے گا. اندازہ جب لگاتے ہیں تو اس اندازے کے موافق پورا پانی نکالنا پڑے گا. انہیں آیا حضرت بوڑی میں کتا گر گیا, کیا کرنا؟ پورا پانی نکال با بولے. انہیں گیا پورا پانی نکالیا, پھر پانی اٹھا کو سنگا تو بدبو آئی. آ کر حضرت کو بولے حضرت بوڑی میں پھر بھی پانی میں بدبو آ رہی ہے. حضرت بولے کہ مسئلہ تو غلط نہیں ہو سکتا, پانی برابر نکالے کہ ہاں نکالا. ایک کام کربا, کنفیوز ہوگا رہیں گا, اور ایک مرتبہ نکالا, اور ایک مرتبہ بھی نکالیا, پھر بھی سن کو دیکھا تو بس. آ کر حضرت کو بولے حضرت بس ہے. حضرت کو فوراً شاٹ ہوا, کیا تبھی نے غلطی کریا ہے اس کے واسطے 2 مرتبہ نکال کو بھی پانی ناپاک کا. تو حضرت پوچھے اللہ کے بندے بوڑی سے کتا نکالیا کیا؟ نہیں حضرت ابھی کتا نکالیا نہیں. ارے بے وقوف, کتا نکالے بغیر تو قیامت تک پانی نکالتے رہے کہ تیرا پانی ناپاک نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے تو ٹی وی کو آن کر ڈال کو, کیا روزے رکھا تو کیا تلاوت کرا تو کیا سجدے مارا تو کیا قرآن پڑھا تو کیا, جب تک تیری ٹی وی گھر سے باہر نہیں نکلتی اس سے پہلے تیرا رمضان تیرے گھر کے اندر داخل ہو نہیں سکتا. جب تک تیرے گھر سے, تیرے بیڈ روم, تیرے ہال, تیرے کچن, تیری لیٹرین سے ٹی وی نہیں نکالے گی, میگزین نہیں نکلے گی. وہ تصویریں جو ننگی گھروں کے اندر, وی آئی پیز کے گھروں کے اندر جانے کے بعد شٹنگ روم میں اوپر پیپر, اخبار, ٹوڈے, انڈیا ٹوڈے رہتا ہے, کیا کہتے ہیں ایشین ایج پیپر رہتا ہے, فلاں میگزین جو ہوتے ہیں,
आउट लुक या लुक आउट क्या होता है, वो सब जो होते हैं उसके अंदर की जो तस्वीरें हैं, छान छान कर पलंग के अंदर, बीरू के अंदर, कमरे के अंदर, तकिए के नीचे, नाली के नीचे जो जो मैगजीन है, उस जब तक तू उन मैगजीनों को, उस टीवी को, उस गाने की कैसेटों को तेरे घर से तू बाहर निकालेगा नहीं, याद रख ले, तुझे जितनी शर्म है, तुझे जितनी गीरत है, उससे करोड़ दर्जे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने रमजानुल मुबारक को गीरत दिया है। जब तक तू उन चीजों को बाहर नहीं निकालेगा, उससे एक कदम आगे और एक सेकंड पहले भी रमजान तेरे घर के अंदर दाखिल नहीं होगा। तू रोजा नहीं बल्कि भूखा रहा, तो तिलावत नहीं बल्कि बकवास किया, तेरे दुआएं नहीं पूरे रद्द हो गए हैं। जैसी इबादत करना वैसी इबादत करो, तो उस सूरत में जाकर तुम्हारी इबादतें कामयाब होंगे, उस सूरत में जाकर तुम्हारे मसाइल हल होंगे, उस सूरत में जाकर तुम्हारे दुआएं कबूल होंगे। अगर इस तरीके से इबादत नहीं करोगे तो याद रख लो कि एक भूखे रहने वाले फकीर और एक रोजा रखने वाले बेतकवे के रोजा रखने वाले रोजेदार के दरमियान किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। बाज़ लोग पूछते हैं आकर के, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दुकानों में देखो खवालियां, ऑटो में देखो खवालियां, ऑफिसों में देखो खवालियां, जहां देखो वो खवालियां, ये रोजा है नहीं। ये काम कर, तकरीर के कैसेटें डाल, उससे बेहतर कुरान की कैसेटें डाल, कुरान के जो कुरान की कैसेटें मिलती हैं, जो कारी किरात पढ़कर हैं, या मक्के मदीने के जो तरावी की कैसेटें आती हैं, वो डाल, इंशाअल्लाह ताला सवाब मिलेगा। गौर से सुन, सवाब मिलेगा। ये कवालियां, वो मोहम्मद रफी के क्या कहते हैं, रमजान की जो कवाली आती है, वो नहीं, जायज नहीं है, हराम है, हराम है, हराम है। तो मेरे हाल ही अर्ज कर रहा था, इंशाअल्लाह ताला अर्ज करूंगा मैं रमजानुल मुबारक के मुतालिक तफसील के साथ। पहले ये अर्ज कर दूं कि घर भी गया, दीनार भी गया, रास्ता पूरा छेड़ते आए। छेड़खानी चलनी चाहिए मियां बीवी के दरमियान, मजाक करते जाइए। फिर मैं दरमियान में एक बात अर्ज करता रहा, भूल गया मैं, बीवी पर भी रहम करो, घर के बच्चों पर भी रहम करो, ताकि उनके लिए भी इबादत का मौका दो, उनके लिए भी इबादत का मौका दो। खाना पकाई की नहीं पकाई की, आश पकाई की नहीं पकाई की, लेकिन तू नमाज वक्त के बराबर पढ़ लेना। मस्जिद में 4:45 बजे असर की नमाज है, तो तू भी 4:45 बजे असर की नमाज पढ़ ले। मस्जिद में 1:30 बजे जोहर की नमाज है, तो तू भी 1:30 बजे जोहर की नमाज पढ़ ले। बाज ही दुकाना वाले अपने नौकरों पर रत्ती भी रहम नहीं है, नहीं। हमें जाकर वक्त पर जमात की नमाज पढ़ लेकर आ जाना सो, हमारा नौकर जाकर बगैर जमात की नमाज पढ़ कर आना सो। इंसाफी से बोलते, एक आधा घंटा तो दुकान बंद कर दे तो क्या कयामत बर्पा हो जाएगी। भाई रमजानुल मुबारक, दुकान बंद, मेरा दुकान का नौकर अगर जमात की नमाज न पढ़े तो कल कयामत में वो कहेगा कि अल्लाह आज मेरे 26 नमाजों का सवाब क्यों कम हो गया। क्योंकि पैगंबर ने फरमाया कि जो आदमी एक वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो 27 नमाजों का सवाब उसे मिलता है। अब उन्हें अकेले आकर पड़ेगा तो एक वक्त की मिल जाएगा, लेकिन 26 वक्त के बंदा पूछेगा, गुलाम पूछेगा, नौकर पूछेगा कि इलाहुल आलमीन आज मुझे 26 वक्त की नमाजों का सवाब तू क्यों कम दे रहा है। तू तो बड़ा इंसाफ करने वाला है, तू तो अहकमुल हाकिमीन है, तू तो अरहमुर राहिमीन है। मैं भी रोजा रखा, मैं भी रमजान में नमाज पढ़ा, 26 वक्त की नमाजों का सवाब क्यों कम हो रहा है। तो बंदा अल्लाह कहेगा तूने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी। उस वक्त बच्चा कहेगा, नौकर कहेगा, गुलाम कहेगा, इलाहुल आलमीन तड़प तो थी नमाज जमात के साथ पढ़ने की, लेकिन मेरा दाढ़ी मुंडाने वाला नजमान जाकर वो जमात के साथ नमाज पढ़ लिया था, मुझे जमात होने के बाद भेजता था। अल्लाह ये इंसाफ का वक्त है, ना यहाँ कोई मालिक है, ना कोई आका है, ना कोई यजमान है, ना कोई नौकर है। मेरे दिल में तड़प थी, मेरे हक को उसने जाये किया, उसके 26 वक्त के नमाज के जवाब मुझे दे दे, उसे तू एक वक्त की नमाज का सवाब दे दे। अल्लाह ताला वतिलकल अय्यामु नदाविलुहा बैनन्नास के मुआफिक काया पलटने पर आ जाए तो यजमान जो नौकर को जमात छोड़कर नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, वो जमात के साथ पढ़कर भी उसके 26 वक्त के नमाजों का सवाब उठाकर उसके नौकर के हवाले कर देंगे, कंगाल बनकर जहन्नम चला जाएगा। एक आधा घंटा दुकान बंद करो, दुकान में अगर नौकर रोजेदार है तो भी जाकर जरा सो जाओ। ये सिर्फ दुकानों का मसला नहीं, मस्जिदों के जिम्मेदारों को भी मौजनों पर, मस्जिद झाड़ने वालों पर रहम करना चाहिए।
کیونکہ بعض مسجد کے ذمہ داراں صبح کو اٹھے تو مؤذن صاحب, شام کو سوئے تو مؤذن صاحب, مسجد جانا مؤذن صاحب, سونے کا وقت نہیں ان کو, رہنے کا وقت نہیں ان کو, انہوں آتے ہیں سے افطار کے وقت ٹٹے حصول کرنے کے لیے, اس سے پہلے پورا کام کر کو رکھنا مؤذن صاحب کی بھئی. انہوں بھی گھر کو سودا لے کو جانا نہیں, کب تک بھی مؤذن صاحب نہیں رہے تو بسم اللہ تمہیں جو بولو, کب تک بھی مؤذن صاحب نہیں رہے تو اذان تمہیں دیو. انہیں بھی اپنی بیوی بچوں کو پالنا کی نہیں پالنا, انہیں بھی تھوڑی دیر سونا کی نہیں سونا, نہیں ہمیں رکھے سو جی ایکسٹرا درما دیتی نہیں موزنا کو, امامہ کو, خطیبہ کو. وہ ایکسٹرا درما کئی کو دیتی مولا تو ایکسٹرا کام کرنے کے واسطے. ایکسٹرا جو درما رمضان المبارک میں جو دیتے ہیں ایکسٹرا کام کرنے کے لیے نہیں, ایکسٹرا درما جو دیتے ہیں ایکسٹرا کام کرنے کے لیے نہیں. سب کے ساتھ رحم کا, کرم کا, سب کے ساتھ محبت کا معاملہ, سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ, سب کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرو. ایک رمضان, صرف ایک رمضان ہماری زندگیوں کو بدل دے گا. تو بہرحال حضرت شاہ بہلول گھر بھی پھوڑ دیے, دینار بھی لے لیے, راستہ بھر خلیفہ ہارون رشید بیوی کو چھیڑتے آئے. بیوی خاموش کی خاموش رہی. تم تھا کام چھیڑنے کا, میرا کام خاموش رہنے کا. جب رات کو جا کر سوتے ہیں, خلیفہ ہارون رشید جب سوئے تو جنت کو دیکھتے, خواب میں دیکھتے کیا ہے کہ جنت کے اندر ایک حسین جمیل خوبصورت محل ہے, تیار ہے, جس کے اطراف رائٹ راؤنڈ فرشتے اور غلمان کھڑے ہوئے ہیں. خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا اتنا خوبصورت, اتنا حسین, اتنا بہترین, اتنے نوکر و چاکر اور غلمان والا محل کس کا ہے؟ تو ایک فرشتے نے کہا خلیفہ ہارون رشید دراصل یہ گھر تمہارے مقدر میں تھا, لیکن تمہاری بیوی نے شاہ بہلول کے ہاتھ صبح کو خرید لیا. تمہاری بیوی نے شاہ بہلول کے ہاتھ صبح کو خرید لیا. بڑی پشیمانی ہوئی, بڑی شرمندگی ہوئی, بڑا افسوس ہوا. صبح جیسے ہی ہوئی خلیفہ ہارون رشید پھر دوڑتے ہوئے سمندر کے کنارے گئے تو وہاں شاہ بہلول بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ نعرہ بھی نہیں ہے, اب وہ گھر بھی نہیں ہے. خود خلیفہ ہارون رشید جا کر کہتے ہیں کہ اے حضرت بہلول دانا, کیا آج گھر فروخت نہیں کرو گے؟ شاہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے خلیفۃ المؤمنین ہارون رشید, خواب کو دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہیں ہے, خواب کو دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہیں ہے. ہم تو صرف تمہارے لیے بنایا تھا, لیکن کیا کریں کہ تمہاری بیوی سبقت لے گئی. ایسے خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں حضرت شاہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو بلا کر ہمیشہ ان کے لیے رکھا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے مذاق کے طور پر خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے شاہ بہلول کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی دی, دیتے ہوئے کہا کہ بہلول دانا, تمہارے سے زیادہ اگر کوئی پوری دنیا کے اندر بے وقوف ملے تو اس بے وقوف کو یہ لکڑی دے دینا. کیا کہا؟ تمہارے سے پہلے, تمہارے سے زیادہ اگر کوئی بے وقوف ملے تو اس بے وقوف کو یہ لکڑی دے دینا. غصہ نہیں ہوئے حضرت بہلول دانا, منجے بے وقوف بولے, میرے سے زیادہ بے وقوف دینا کہتا نا, انہوں تلاش کر کو دے لے تو کیا ہو جاتا تھا. نہیں, کچھ بھی نہیں, لے کر خاموش اپنی جھولی میں رکھ لیے, اپنی تھیلی میں رکھ لیے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال 15 سال تقریباً 20 پر 7 سال کا عرصہ ہو گیا. کتنے؟ 20 پر 7 سال کا عرصہ ہوا. شاہ بہلول کو معلوم ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید کی طبیعت بہت ہی نازک ہے, پتہ نہیں کہ کب ان کا انتقال ہونے والا ہے. بہلول دانا آئے خلیفہ ہارون رشید کے پاس عیادت کرنے کے لیے, بیمار پرسی کرنے کے لیے. پوچھا کہ بادشاہ بتاؤ کیا حال ہے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کیا بتاؤں بہلول دانا, اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں. میرے دربار کے بڑے بڑے حکیموں نے جواب دے دیا, اب ایک بڑے لمبے سفر کا ارادہ ہے, تنہا گھر میں جانا ہے. تو اس وقت بہلول دانا نے پوچھا خلیفہ ہارون رشید, ہم نے تمہارے ٹھاٹ کو بھی دیکھا, تمہارے باٹ کو بھی دیکھا, تمہارے تخت و تاج کو دیکھا, تمہارے شاہ و حجم کو دیکھا, تمہارے سفر کو دیکھا, تمہارے حضر کو دیکھا. جب تم کسی جگہ پر جاتے ہو تو جانے سے پہلے اس جگہ کو صاف کر دیا جاتا تھا, وہاں کے جھاڑ پھاڑ گھاس پھوس اکھاڑ دیے جاتے تھے, تمہارے لیے ایک عالی شان ڈیرا بنایا جاتا تھا.
اطراف میں سام بچھو شیر باغ کے لیے حفاظت کا ایک باڑ لگایا جاتا تھا اور تمہارے آرام کے لیے پھنکوں کا انتظام کر دیا جاتا تھا. وہاں تمہارے سونے کے لیے ایک بستر کا نرم اور گرم بستر کا انتظام کر دیا جاتا تھا. تمہارے جانے سے پہلے تمہارے آرام کی تمام سہولتیں مہیا کر دی جاتی تھی. تم جب جاتے تو تمہارے سے پہلے کئی ہزار تمہارے خادم اور تمہارے نوکر چاکر جا کر تمہارے آمد کا انتظار کرتے تھے. جب دنیا میں جب تم کہیں جاتے تھے تو تمہارے جانے کا یہ انداز تھا, بتاؤ آج تم اس ایسی دنیا کو جانے والے ہو, وہاں تم کسی کو بھیج نہیں سکتے. اگر بھیج سکتے ہیں تو تمہارے تلاوتوں کو, تمہارے نماز کو, تمہارے ذکر و اذکار کو, تمہارے درود و ضرورت کو بھیج سکتے ہیں. بتاؤ تم نے کبھی تمہارے جانے سے پہلے تمہارے قبر کو صاف کرایا ہے؟ بتاؤ تم نے جانے سے پہلے قبر کے کیڑے مکوڑوں کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ بتاؤ تم جانے سے پہلے تم وہاں کے نرم اور گرم بستر کا انتظام کیا ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ کیا کہوں بہلول دانا, یہ حکومت مل گئی تو میرا تقویٰ بھی چلا گیا, یہ حکومت مل گئی تو میری پرہیزگاری چلے گئی, یہ حکومت مل گئی تو میں نے دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا. افسوس کہ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے دنیا کے آرام کے لیے بہت کچھ کیا, لیکن آخرت اور خبر کے سکون کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا. تو اس وقت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اپنے تھیلی میں سے وہ لکڑی اٹھا کر دیتے ہیں. یہ لکڑی تمہاری امانت تھی اور تمہارا وعدہ تھا کہ مجھ سے زیادہ اگر کوئی بے وقوف ملے تو یہ لکڑی دینا. آج میں نے پورے جنگل کو اور پوری دنیا کو تلاش کیا, تم سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ملا. یہ لکڑی میں تمہیں حوالے کرتا ہوں, تم سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ملا, یہ لکڑی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. دوستو میں نے یہ اس لیے واقعہ عرض کیا ہے, ایک لمبے سفر کا ہمارا مقصد ہے, ہماری سواری چل رہی ہے, خبر کی طرف جانا ہے, وہاں سوال جواب ہوں گے, وہاں سب کچھ ہوگا. اس لیے ہم آگے سے کچھ بھیج کر رکھ دیں, آگے سے کوئی انتظام کر کے رکھ دیں, آگے سے ہم کوئی سہولتیں مہیا کر کے رکھ دیں. خدا کے دربار میں کروڑوں کروڑوں شکر و احسان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بھیجنے کے لیے اسباب پیدا کیا ہے, ذریعے پیدا کیا ہے. ہمارے لیے ٹیلی گرام اور ٹیلی گراف کا انتظام کیا ہے, ہمارے لیے فون کا انتظام کیا ہے, ہمارے لیے ڈیلیوری کے لیے سواری کا انتظام کیا ہے. بتاؤ وہ سواری کون سی ہے؟ وہ سواری رمضان المبارک ہے. وہ ٹیلی گرام کون سا ہے؟ وہ رمضان المبارک ہے. وہ ٹیلی گراف کون سا ہے؟ وہ رمضان المبارک ہے. یہ رمضان آئے گا, اس میں جتنی نیکیاں ہیں ڈال کر بھیجو, وہ قیامت کے آنے سے پہلے تمہارے خبر پہ آ کر پہنچے گا. جب کوئی کسی بندے کو قبر میں عذاب دیا جائے گا, سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, خبر میں دفن کر کے اس کے رشتہ دار اس کے قبر کو چھوڑ کر جدا بھی نہیں ہوتے, اس کے روزے, اس کے نماز, اس کی تلاوت, اس کا حج, اس کے زکات اس کے قبر پر آ جاتے ہیں. جب عذاب چاروں طرف سے آتا ہے, سرانے سے اگر عذاب آتا ہے تو نماز کہتا ہے تم جسم کے کسی حصے میں اگر تم سزا دینا چاہتے تو دے دو, لیکن اس بندے نے خدا کے دربار میں سجدے کیا ہے اور وہ سجدہ پیشانی سے ہوا ہے, اس کے چہرے کی میں حفاظت کروں گی. اگر وہ ہاتھوں کو سزا دینے کے لیے آتا ہے تو زکات کہتا ہے, اس کے کیا کہتے ہیں, صدقہ خیر خیرات کہتے ہیں کہ ان ہاتھوں نے خدا کے راستے میں بہت کچھ قربان کیا ہے, ہاتھوں کو چھوڑ کر جہاں چاہے تم سزا دینا چاہتے ہو تو دے دو. پاؤں کی طرف آتے ہیں عذابات, تو پاؤں کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے راستے میں اپنے قدم کو اٹھایا ہے, کبھی حج کے لیے قدم کو اٹھایا, کبھی دین کے پھیلانے اور تبلیغ کے لیے قدم کو اٹھایا ہے. تم جسم کے کسی حصے میں عذاب دینا چاہو تو دے سکتے ہو, لیکن پیروں کو دینے کی اجازت نہیں. اب بچا کچا ایک ہی جگہ رہتی ہے, وہ پیٹ, اس میں عذاب دینے کے لیے جب آتے ہیں فرشتے تو روزہ آ کر کہتا ہے یہاں عذاب دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ اس پیٹ نے خدا کے لیے بھوکا بھی رہا, پیاسا بھی رہا, اس لیے کہ یہ پیٹ کی تھیلی, یہ معدے کی تھیلی خدا کے لیے بھوکے بھی رہی, خدا کے لیے پیاسے بھی رہی. اب عذاب کیا کرتا ہے, چاروں طرف سے کوئی راستہ جب نہیں ملتا, خدا کے دربار میں کہتا ہے الہ العالمین میں جانا چاہتا ہوں, لیکن یہ نماز, یہ روزے, زکات, یہ حج, یہ خیر خیرات سب آ کر روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ, یہ تمام کے تمام فرائض میرے طرف سے بھیجے گئے ہیں. اس بندے کو میں بتانا چاہتا تھا, تو نے دنیا میں نماز پڑھا تو آج تجھے فائدہ ملا ہے, تو نے دنیا میں زکات دیا تو تجھے فائدہ ملا ہے, تو نے دنیا میں حج کیا تو تجھے فائدہ ملا ہے, تو نے دنیا میں روزے رکھے تو تجھے فائدہ ملا ہے. یہ حدیث اور یہ واقعہ کس نے بیان فرمایا؟ سرور کائنات فقر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. یاد رکھو, ہمارے باپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, ماں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, بڑے سے بڑے لارڈ گورنر کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, خدا کی عزت و جلالت کی قسم سرور کائنات فقر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس لیے عزیزو دوستو, رمضان المبارک آ رہا ہے, اس کا احترام کرو.
اس کی عزت کرو. آج تک جتنے روزے اور رمضان گزر گئے یہ رمضان کو ہم اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے. اس رمضان کو ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع ہونے نہیں دیں گے. اس رمضان کی عبادتوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم پھوڑنے نہیں دیں گے. اس رمضان کو ہم اپنے طرف سے مایوس ہونے نہیں دیں گے. یہ جذبہ پیدا کر لو. کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے اس طریقے سے روزہ رکھو. تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے، سال میں 12 قرآن سننے کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا. سال کے 12 مہینے، ایک مہینے اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سن لو. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن سن لو. ایک مہینہ سن لو، 11 مہینے سننے کا ثواب عطا کروں گا. ایک مہینہ سننے کی ہمارے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہمارے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے. ہمارا مقدر کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار باتیں آپ تمام حضرات کے سامنے آئندہ جمعہ بھی عرض کروں گا، اور روزانہ تراویح کے بعد تفسیر کا اور مسائل کا ہماری مسجد میں خصوصیت کے ساتھ انتظام اور اہتمام ہوتا ہے، عرض کروں گا. بہرحال چند باتیں جو میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی آرزو ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے، رمضان المبارک کے لیے خاص اہم باتیں وہ یہ ہیں کہ رمضان المبارک آ گیا تو وہ رمضان صرف آپ کے پیٹ کے لیے نہیں، اس رمضان کو اپنے لباس میں بھی سجاؤ، اپنے چہرے میں سجاؤ، اپنے بول چال میں سجاؤ، اپنے آنکھوں میں سجاؤ. مطلب کیا پوچھیں گے کہ حضرت کیسے؟ رمضان آ گیا، 11 مہینے تو یہودی، نصرانی، ہندو، بت پرست، آتش پرست، ستاروں کی پوجا کرنے والے، گائے کا پیشاب کرنے والے، کمینوں کی لباس پہن لیتے ہیں. یہ مہمان آتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، لباس کا بھی دخل ہے. لوگ پوچھیں گے حضرت رمضان کو بھی لباس کو کیا تعلق؟ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ رمضان کو بھی کپڑوں کو کیا حضرت تعلق؟ رمضان کو بھی کپڑوں کو تعلق ہے. کیوں نہیں؟ جب وہیں آ رہا تو ساس کپڑے بدلاتی کہ نہیں بدلاتی؟ ساس کپڑے، سسرے کپڑے. کوئی مہمان آ رہا ہے، استری کر کو کڑک کپڑے لگا لے کر کیا فیشن کے ساتھ رہتے ہیں. وہ دھبے والا کپڑا کوئی پہنتے ہیں؟ وہ پرانے کپڑے کوئی پہنتے ہیں؟ کیونکہ مہمان جب اچھے لباس کے ساتھ آتا ہے تو ہمارا لباس بھی کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ آنے والے مہمان کو ہمارے لباس کی بدبو بھی نہ پہنچے. یہ ہے کہ نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ جب رمضان المبارک قرآن کے لباس میں آ رہا ہے تو ہم نبی کے لباس میں اس کا استقبال کریں. جب رمضان المبارک قرآن کے لباس میں آ رہا ہے تو ہمارا لباس کیسے ہونا چاہیے؟ نبی کا لباس ہونی چاہیے. جبہ بہترین سلا لو، پورا رمضان ہم جبے میں ادا کریں. ٹوپی انشاءاللہ تعالی ضرور. یہ کرچیفہ لپٹنا، یہ اوڑھنیا لپٹنا، یہ سب چھوڑ ڈالو. 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے کی ٹوپی لے لو. پھر ہمیشہ رمضان المبارک میں سرمے کا عطر کا خاص اہتمام کرو. کیوں کہ سادے دنوں میں رمضان کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی بھوکا رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اطراف میں آسمان کے فرشتے رہتے ہیں، کیونکہ بھوک سے خدا کو محبت ہے. جب رمضان المبارک میں اگر بھوک لگتی ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، تو رمضان جیسے خصوصیت کے مہینے میں کیا فرشتے ہمارے اطراف نہیں رہیں گے؟ صرف منہ کی بدبو پسند ہے، ہمارے جسم کو عطر سے آراستہ کریں گے. ہمیشہ سرما، ہمیشہ وضو کے ساتھ، ہمیشہ قرآن کی تلاوت اگر کرنا نہیں آتا، قرآن کا دیدار، قرآن کو دیکھتے رہیں گے. میں بارہا ہر رمضان مبارک میں یہ عرض کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ آپ آؤ، اٹھاؤ قرآن مجید کو جو ہمارے مسجدوں کے اندر رکھ دیا گیا ہے. آج تک نہیں اٹھایا گیا. دادا مرے ان کے نام سے ایک ایصال ثواب کے لیے، برائے ایصال ثواب جناب عبدالشکور صاحب مرحوم کے لیے. وہ عبدالشکور صاحب کو یہ قرآن سے صرف رکھنے کا ثواب ملا رہنگا، پڑھنے کا ثواب ملا نہیں رہنگا. عبدالشکور صاحب جو مر گئے نا، کون ہی کیوں نو ان کا نام قرآن کھولتے کہ نہیں کہ پہلے پیج میں رہتا. کون لا کر رکھتا؟ خود بیٹا لا کر رکھتا، نہیں تو پوترا لا کر رکھتا. ہمارے دادا مر گئے نا کا کو بول کر، وہ دادا کا پوترا سو وقت آ کر مسجد میں نماز پڑھیا، دادا کے نام کا قرآن اٹھا کر پڑھنے کی خود پوترے کو توفیق نہیں ہوئی. کیا بیٹا باپ کے نام سے قرآن لا کر رکھا، وہ بیٹے کو خود
باپ کے نام سے لا کر رکھا گیا، قرآن اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. ایک مرتبہ اٹھا کر پڑھ لو. رمضان میں قرآن کے دیکھنے کا ایک سلسلہ ایک مرتبہ ختم ہو جائے. درودوں کو کثرت کے ساتھ، لباس کو اپناؤ. گھروں کے اندر کم سے کم 1 مہینہ آپ کسی غیر مسلم گھر کے اندر یا دکان کے اندر اپنی ٹی ویوں کو جا کر رکھ دو. خصوصاً گھر کے چھت کے اوپر سے اگر کسی کی کیبل کی وائر گئی ہے اسے بھی اٹھا کر کارنر میں کنارے ڈال دو. مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد لے کر یوز کرو بول کر مزمل صاحب بولے با رمضان تک کچھ کہتے اٹھا کو سائڈ میں رکھنا سو، اس کے بعد رمضان میں اٹھا کر رکھ لینا بول کر کون بھی بولنے جاتا جا کر رہے. سمجھ میں یہی بات، بول کو ہوگا نہیں سکتے. کم سے کم رمضان کے لیے تو اٹھا کر سائڈ میں رکھ دو. پورے محلے والے متحد ہو جائے، بڑے بڑے ذمہ دار متحد ہو جائے. کیبل چلانے والے غیر مسلموں کا، آج مسلمانہ بھی کیبل چلا رہی کہ نہیں چلا رہی؟ اگر کوئی ہے ہمارے محفل کے اندر کیبل چلانے والا کمینہ مسلمان جو کیبل کا اینٹینا رکھ رہا ہے، ڈش رکھ رہا ہے، کان کھول کے سن لے کہ رمضان میں تو نے فرشتوں کی تجارت نہیں کی، شیطان کی عیاشیوں کی تجارت کی ہے. تیرے کیبل سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنا ہی نقصان تیری زندگی اور تیرے خبر میں تجھے بھگتنا پڑے گا. مسلمان کیبل کی وائر اور کیبل کا ڈش نہیں چلاتا، قرآن کو دکانوں میں رکھ کر قرآن کی تجارت کرتا ہے، نمازوں کو پڑھتا ہے. یہ مسلمان چلانے کی جگہ اور مسلمان چلانے کی چیز نہیں ہے. اگر پورے محلے کے ذمہ داروں کے اندر اتنی گٹس اور اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کیبل والے کو جا کر بول کر کم از کم 1 مہینے کو پورے محلے کے کیبلوں کو کٹ کر سکتے ہیں، تو میں سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑی جوامردی اور مثال کی بات ہوگی ہمارے محلے کے اندر. اگر اتنی کیپیسٹی اور طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنے گھروں میں کیبل کو کٹ کر دو. اور یاد رکھو، کیبل والا کہے گا ہمیں تو کٹ کرے نہیں، تمہیں کٹ کرے سو 1 مہینے کا تمہیں پیسے دینا پڑے گا. نہیں دیکھ کر بھی اگر کوئی آدمی 1 مہینے کا پیسہ کیبل کو دیکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کا عذاب بھی ہوگا. اسے بولو ہمیں دیکھیں گے بھی نہیں، ہمیں پیسے دیں گے بھی نہیں. یہ کیبل کے پیسے غریب کو ایک جوڑا کپڑا لے کر دے دو، کسی کو ایک وقت کے افطار کا انتظام کرا دو، کسی کے غریب کے سحری کا انتظام کرا دو، کسی بچی کو ایک اچھا ڈریس یا بچے کو ایک اچھا ڈریس لے کر دے دو. حرام میں جانے کا پیسہ آپ کا حلال میں چلا جائے گا. لیکن یاد رکھو، یہ پیسہ مسجد کو نہ ڈالو، یہ پیسہ مدرسوں کو نہ لگاؤ. یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اگر الگ الگ میں پوچھوں گا تو مجھے امید ہے کہ 90 پر 5 مسلمان ایسے یہاں پر میری مسجد میں بیٹھے ہیں جن کے گھروں کے اندر ماہانہ 300 روپے کیبل کے جا رہے ہیں. اگر 1000 آدمی بیٹھے ہیں یہاں پر، کم سے کم 1000 آدمی، تو اس میں 900 آدمیوں کو مثال کے طور پر رکھ لو. 900 کو 300 میں ضرب دیں گے تو کتنا ہوگا؟ بولیے کوئی آدمی. 2,70,000 روپے 1 مہینے میں ہمارے مسلمانوں کے تباہ ہو رہے ہیں. کاش کہ یہ 2,70,000 روپے اگر ہم لوگ ہمارے غریبوں میں تقسیم کریں گے، یاد رکھو کہ ہمارا مسلمانوں میں کوئی بھیک مانگ کر غیروں کے دکان میں جانے والا نہیں رہے گا. ہر محلے کے اندر ایک قرآن کا مدرسہ، ایک علم دین کا مدرسہ شروع ہو جائے گا. کھوپڑیوں میں نہیں گھسے گی، کیونکہ کھوپڑیوں کے بھیجے میں جو خون پہنچا ہے وہ حرام کا خون پہنچا ہے. یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. جب یہ بھیجا جا کر مٹی میں مل جائے گا، خالی کھوپڑی قبر کے اندر رہ جائے گی، اس وقت خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میری بات تمہیں قبر کے اندر یاد آ جائے گی، کیونکہ میں اپنی بات نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں. اسراف، حرام کی چیزوں کو حفاظت کر کے حلال کو، خیر خیرات کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو لگاؤ. اور نماز کا اہتمام، نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے 10-15 منٹ وضو کر کے مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاؤ. نماز سے پہلے کہ اگر کوئی سنتیں ہیں تو وہ بھی ادا کر لو. اتنے جاہو جلال کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ عبادت کو ادا کرو جتنا ایک بھوکا آدمی بڑے ہی جذبے کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. اسی طریقے سے نیکیوں کو حاصل کرنے والا پکا اور سچا مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا غلام بھی روزے اور نمازوں کو رمضان المبارک میں اس طریقے سے ادا کرو جس طریقے سے حضرات صحابہ کرام ادا کر رہے ہیں. اگر کسی کو رمضان المبارک کے متعلق مسائل پوچھنا ہے، یا کسی آدمی کو زکات کے متعلق مسائل پوچھنا ہے، جمعے کے بعد میں وہاں بیٹھوں گا، آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنے اپنے محلے کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اس مسجد سبحانیہ میں انشاءاللہ تعالی تراویح کے بعد تفسیر اور تفسیر کے بعد سوال و جواب کا خاص اہتمام کیا گیا ہے. ان سوالات کی چیٹیوں میں جو سوال لکھتے ہیں ڈھنگ کا سوال لکھیے، بے ڈھنگا سوال نہ لکھیے.
کہ کوئی ایسا سوال ویسا سوال، ادھر کا سوال ادھر کا سوال. ایسا سوال کیجئے کہ آپ کے سوال سے وہاں بیٹھنے والے تمام کو اگر فائدہ ہو گیا تو اس کا ثواب بھی آپ کے لکھنے والے کو مل جائے گا. ان چیٹیوں کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ تعالی جوابات دیے جائیں گے. چنانچہ ہماری اس مسجد سبحانیہ میں انشاءاللہ تعالی ہر دن رمضان المبارک میں عشاء کی نماز 8 بجے ادا کی جائے گی اور 8:15 بجے سے انشاءاللہ تعالی تراویح شروع ہو جائے گی. تراویح کب تک ختم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے. اطمینان کے ساتھ سنیں گے، اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے. تراویح کے اختتام پر انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے کسی ایک سورے کی مفصل و مدلل مسائل کے ساتھ، واقعات کے ساتھ تفسیر بھی ہوگی، اور تفسیر کے بعد 15-20 منٹ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے. آپ تمام حضرات سے ہمیشہ اور ہر دن شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ آج ہماری مسجد سبحانیہ میں، کیونکہ یہ آج کا جو دن ہے وہ ڈاؤٹ کا شک کا دن ہے، ڈاؤٹ فل ڈے ہے، اس لیے آج جو عشاء کی نماز ہے 8 بجے کے بجائے 8:30 بجے رکھی گئی ہے. عموماً جہاں تک کیا کہتے ہیں خیال اور اندازہ ہو رہا ہے، سعودی کے اندر بھی چاند دکھ گیا ہے، روزہ رکھ لیے ہیں. کیرلا کے اندر بھی چاند دکھ گیا ہے، روزہ رکھ لیے ہیں. ایک دن کا آگے پیچھے فرق ہوتا ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی دعا کیجئے کہ آج ہی ہمارے اس بنگلور کے اندر چاند دکھ جائے، رمضان کے دیکھنے کا چاند دکھ جائے، اور آج ہی سے ہمارا روزہ اور رمضان شروع ہو جائے. کیا معلوم کہ اگر کل چاند دکھے اور کل سے پہلے ہماری موت کا پروانہ آ گیا تو رمضان ہمارے مقدر میں نہیں رہے گا.